کر اس سے کہا، کیا ہم درست نہیں کہتے کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے؟ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم روزوں کے ایام کے ساتھ ساتھ آج روزوں کا 5واں اتوار منا رہے ہیں، اور اس 5ویں اتوار کو دکھوں کا اتوار یا پیشن سنڈے بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس پیشن سنڈے پر بار بار یسوع کے دکھوں کا ذکر آ رہا ہے، اور یسوع کا یہودیوں کے ساتھ ایک مباحثہ چل رہا ہے۔ کچھ لوگ یہودی جو ہیں وہ یسوع کو پہچان نہیں رہے، اور یسوع بار بار اپنی پہچان انہیں کرواتا ہے، اور بہت سی دلیلیں دیتا ہے۔ اور ان میں سے آج ایک بڑا الزام جو یسوع پر لگایا گیا، ویسے تو بہت سارے الزام یسوع پر لگائے گئے، لیکن ان میں سے ایک الزام یہ بھی لگایا گیا یہودیوں کی طرف سے، تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے۔ تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے۔ یہ ایک طرح کی اس زمانے کے لحاظ سے گالی تھی۔ کسی کو برا کہنا ہو، کسی کو اچھا نہ سمجھنا ہو تو اسے سامری کہا جاتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں کسی کو گالی دینی ہو، کسی دوسرے مذہب کے بندے کو گالی دینی ہو تو کہہ دیتے ہیں یہ چوڑا ہے۔ اور اسی طرح کا لفظ، اسی طرح کا لقب مسیح یسوع کو آج یہودیوں کی طرف سے ملا۔ تو سامری ہے، تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے۔ اس کی سچائیوں کو، اس کی تعلیم کو، اس کے رویے کو، اس کی خوبیوں کو، اس کے معجزات کو، اس کی کرامات کو دنیا کے ساتھ اس کے پیار کو اور اس کے مشن کو قبول نہ کرتے ہوئے یہودیوں نے ایک بڑا لقب یا ایک بڑا تانا اسے دیا، تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ یسوع کو سامری کیوں کہا ان یہودیوں نے، حالانکہ یسوع مسیح یہودیوں کے قبیلے میں سے، داؤد بادشاہ کے قبیلے میں سے، اس کی اصل و نسل میں سے آیا ہے۔ اس کا تعلق حقیقی یہودیوں کے ساتھ ہے۔ اس کا ہیکل میں آنا جانا یروشلم کی ہیکل کے ساتھ تھا۔ اس کے ماں باپ مریم اور یوسف وہ یروشلم کی ہیکل میں جاتے تھے اور اس ہیکل کے ممبر تھے۔ وہ ساری رسمیں، وہ سارے دستور جو یروشلم کی ہیکل کے کاہنوں نے دیے تھے ان کے مطابق وہ چلتے تھے، اور یسوع بھی ان میں سے
ان کے مطابق چلتا تھا۔ پھر یہودیوں نے سارا کچھ دیکھتے ہوئے بھی یسوع المسیح کو ان برے الفاظ سے کیوں یاد کیا؟ تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے، کیوں کہا؟ پہلے تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ یہ سامری تھے کون۔ یہ سامری منسے اور افرایم کے قبیلے میں سے تھے۔ کس کے قبیلے میں سے تھے؟ منسے 12 قبیلے تھے، 12 قبیلوں میں سے 2 قبیلے جس کا نام، ایک کا نام افرایم اور دوسرے کا نام منسے ہے، یہ اس قبیلے میں سے تھے اور ان کو سامری کہا جاتا تھا۔ اب یہ سامری لوگ اپنے آپ کو اصل موسیٰ کی دی گئی توریت جو اوریجنل ہے کہتے ہیں وہ ہمارے پاس ہے، اور وہ لوگ ان 5 کتابوں پر عمل کرتے اور یروشلم کی ہیکل کو نہیں مانتے۔ وہ علیحدہ جزریم کے پہاڑ پر جو ہیکل انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے وہاں پر پرستش کرتے ہیں، اور یہودی ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہودی انہیں دوسرے درجے کے مذہب کا اسرائیل میں مانتے ہیں۔ وہ نہیں کہتے یہ صحیح طرح کے یہودی ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں 2 نمبر یہودی ہیں۔ ان کی ہیکل الگ ہے، ان کے طور اتوار اور طریقے ہم سے فرق ہیں۔ وہ ایک طرح کا انہیں پیگن پریکٹس کے ایماندار سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح طریقے جو یہودیوں کی مشقیں ہیں ان پر عمل نہیں کرتے، اس لحاظ سے بھی ان کو اچھا نہیں سمجھتے۔ سامری قابل نفرت سمجھے جاتے ہیں۔ یہودی ان کے گاؤں میں سے، ان کی حدود میں سے، ان کے شہروں میں سے گزرنا ناپاکی کی علامت سمجھتے کہ اگر ہم ان کے شہر میں سے گزرے، ان کے کھیتوں میں سے گزرے، ان کے گاؤں میں سے گزرے، ان کے محلوں میں سے گزرے تو ہم ناپاک ہو جائیں گے۔ اور آج یسوع کو جو لقب دیا گیا وہ تو سامری ہے، یعنی تو ناپاک ہے، تجھ میں پاک روح نہیں ہے، تو ناپاک ہے۔ تیرے ساتھ ڈیلنگ رکھنا، تیرے ساتھ میل جول رکھنا، تیرے ساتھ برتاؤ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک سامری کے ساتھ، اس لیے اسے یسوع کو اچھا نہیں سمجھتے۔ لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے اس پر غور کریں کہ اس کے باوجود یسوع نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ یسوع نے دوسری بات کا جواب دیا ہے۔ پہلی بات انہوں نے کہی تھی تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے۔ سامری کے لقب کو یسوع نے جب انہوں نے اسے دیا تو اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا، اس کا دفاع نہیں کیا، لیکن اگلی بات کا کیا ہے۔ جب انہوں نے کہا تجھ میں بدرو ہے تو یسوع نے جواب دیا مجھ میں بدرو نہیں، مگر میں اپنے باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزتی کرتے۔
میں باپ کی عزت کرتا ہوں اور تم میری بے عزتی کرتے ہو۔ لیکن پہلی بات کا یسوع نے جواب نہیں دیا۔ کیوں یسوع نے جواب نہیں دیا؟ یسوع دنیا پر رہنے والے ہر شخص سے، ہر قبیلے سے، ہر مذہب سے، ہر انسان سے، ہر جنس سے پیار کرتا اور انہیں بچانے آیا ہے۔ اس لیے یسوع کسی کو ایسا جواب نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے خود سامریوں کے گاؤں میں جا کر تعلیم دی۔ آپ سب جانتے ہیں، آپ نے کئی دفعہ پڑھا بھی ہوگا کہ سامری عورت کی کہانی جو کنویں پر یسوع سے گفتگو کر رہی تھی، تو اس شخص یسوع کا سامری عورت کے ساتھ بول چال بھی ان کو اچھا نہیں لگا تھا، یہودیوں کو اچھا نہیں لگا تھا، لیکن یسوع اس کے ساتھ مخاطب ہوا، ان کے گاؤں میں گیا جنہیں یہ لوگ ناپاک سمجھتے تھے۔ یسوع ناپاکوں میں گیا، یسوع ناپاکوں میں گیا تاکہ ان کو پاک کر سکے۔ یسوع ان کے پاس گیا جو صرف اور صرف دھتکارے ہوئے اور ریجیکٹ کیے ہوئے لوگ تھے۔ یسوع ان کو بلانے گیا، ان کو خدا کا کلام دینے گیا اور ان کو دعوت دینے گیا کہ تمہارے لیے بھی نجات کی راہ تیار ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ 10 کوڑی جن کو یسوع نے شفا دی، ان میں سے ایک کوڑی کون تھا؟ سامری تھا، اور 9 نہیں یسوع کے پاس آئے تھے، بلکہ سامری یسوع کے پاس آیا تھا لوٹ کر، اور گر کر سجدہ کیا اور شکر گزار ہوا کہ یسوع نے اسے شفا بخشی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے جب ایک شخص نے پوچھا کہ میرا حقیقی ہمسایہ کون ہے، میرا راست پڑوسی کون ہے، تو یسوع نے اس کے فلسفے کو کھولتے ہوئے کہا، ایک تمثیل کے ذریعے جس میں 3 کریکٹر پیش کیے گئے، 2 مذہبی طرح کے تھے اور ایک عام سامری شخص تھا، اور جب ایک شخص کو دیکھا آدم ہوا تو 2 چھوڑ کر چلے گئے، اور ایک شخص جو سامری تھا اس نے اس کی نگہبانی کی، اس کی دیکھ بھال کی، اس کی مرہم پٹی کے لیے سارا بندوبست کیا، اور یسوع نے پھر اس نوجوان سے کہا، بتا اصل ہمسایہ کون ہے؟ تو اس نے کہا، جس نے اس کی مرہم پٹی کی، جس نے اس کی دیکھ بھال کی۔ تو یہ کون تھا؟ یہ بھی ایک سامری تھا۔ اور یسوع نے بڑا خوبصورت لفظ سنو، جنہیں عام یہودی ناپاک سمجھتے ہیں، آج ان کو یسوع نے ایک بڑا لقب دیا اس تمثیل کے ذریعے، نیک سام۔ اور دنیا ان کو شاید اتنا پاک نہیں کہتی جتنا گڈ سمیرٹن، نیک سامری کا نام رہتی دنیا تک رہے گا، جب تک یہ بائبل مقدس کی کہانی، یہ تمثیل بائبل مقدس کی دنیا میں پڑھی سنائی اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ نیک سامری کے حوالے سے ہسپتال ہیں، نیک سامری کے حوالے سے پیرشز ہیں، نیک سامری کے حوالے سے سوشل سماجی تنظیمیں ہیں جو دنیا کی بہتری کے لیے کام کرتی ہیں۔ نیک سامری کے نام پر سمیرٹن ٹرسٹ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور بے سہاروں کی
مدد کرتا ہے۔ تو یہ دیکھو، جنہیں یہودی یہ کہتے تھے یہ ناپاک ہیں، لیکن یسوع انہیں پاک کرتا گیا اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنے پیار کے ذریعے اور اپنے رویے کے ذریعے۔ آج ہم مسیحیوں کے لیے ایک بڑا نمونہ یسوع مسیح ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ بحث و مباحثہ ہمارے خلاف بھی ہوتے ہیں، ہمیں بھی برا برا کہا جاتا ہے، لیکن ہم نے اپنے طور طریقوں سے، اپنے چال چلن سے، اپنے لین دین سے، اپنے کاروبار کے ذریعے اور جہاں جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں، فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں وہاں پر، تعلیمی اداروں میں کام کرتے ہیں وہاں پر، ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں وہاں پر، مذہبی اداروں میں کام کرتے ہیں وہاں پر، سوشل تنظیموں میں کام کرتے ہیں وہاں پر، ایک ہی بات اپنے ذہن میں رکھ کر چلنا کہ مسیح یسوع نے ہمیں سچائی پر چلنے، سچائی کو پھیلانے اور سچائی کے ساتھ رہنے کا درس دیا ہے، کیونکہ وہ خود سچا ہے، وہ خود سچائی ہے، اور وہ ہمیں بھی سچائی پر چلنا سکھانا چاہتا ہے۔ دکھ ضرور دنیا میں آتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں دکھ آتے ہیں۔ مسیح یسوع کے بارے میں بھی آج دکھوں کا اتوار شروع ہو رہا ہے، اور اسی طرح اس کے دکھ اور ہمارے دکھ، اس کو کمپیریزن کریں، اس کے دکھ بھاری تھے، ہمارے دکھ عارضی ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن اس کے خلاف تو دنیا ہو گئی تھی، اس کے اپنے اس کے خلاف ہو گئے تھے، اسے مارنے لگے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی یسوع کو جب یہ کہتا ہے تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اسے پتا تھا یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یسوع کو پتا تھا ان کے دل میں، ان کے ذہن میں میرے لیے کتنی نفرت ہے۔ اگر نفرت نہ ہوتی تو آج یہ لوگ یہ نہ کہتے تو سامری ہے اور تجھ میں بدرو ہے۔ وہ سمجھتے یہ ایک دیوانوں کی طرح تعلیم دیتا ہے، یہ پاگلوں کی طرح تعلیم دیتا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں، جیسا مرضی کر دے، ایسے لگتا ہے جیسے اس کے اندر کوئی بدرو چھائی ہوئی، اس پر سایہ ہے، یہ ایسی تعلیم دیتا پھرتا ہے۔ لیکن مسیح یسوع سچائی کے ساتھ تعلیم دیتا ہے، اور اس کی سچائی ہم کو بھی آزاد کرتی ہے، اور ہم آج ان دکھوں کے اس اتوار کو خاص طور پر یاد رکھیں۔ آج سے لے کر 5ویں اتوار سے لے کر پاک جمعے تک یہ دن یسوع کے دکھوں کے دن ہیں۔ ان دنوں میں نہ تو کوئی سالگرہ منائی جائے گی، سمجھ آ رہی؟ نہ کوئی سالگرہ منائی جائے، نہ کوئی فنکشن کیا جائے، اور نہ کوئی ایسی تقریب کی جائے جس میں خوشی نظر آتی ہو، کیونکہ ہم یسوع کے دکھوں میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 14 مقام جو ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس پر غور کریں کہ کس طرح ہمارے خداوند کے ساتھ تکلیفیں شروع ہوئیں، کیوں شروع ہوئیں۔ ہم یسوع مسیح کے ایک چھوٹے سے جملے کو ہمیشہ یاد رکھیں، جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے تو سوکھے کے ساتھ، یعنی جب میں خداوند ہوں، میں مالک ہوں، میں نیک ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میں ابن انسان ہوں، میں شافی ہوں، میں تمہارا نجات دہندہ ہوں، اس کے باوجود بھی میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو تم تو کچھ بھی نہیں۔
یہ لوگ تمہارے ساتھ بھی ایسا کریں۔ تو جب ہماری زندگیوں میں دکھ آتے ہیں تو اپنا دکھ یسوع کے دکھوں کے ساتھ میچ کریں تو ہمارا دکھ زیرو سے بھی نیچے جاتا ہے، زیرو سے بھی نیچے جاتا ہے، کیونکہ ہم تو اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے سزائیں بھگتتے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی سزا، اس نے کوئی امر ایسا نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اسے سزا دی جاتی۔ گناہ کی غلطی کی وجہ سے سزا ملتی ہے نا۔ تو یسوع نے کیا کہا؟ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ جب اس میں گناہ ہی نہیں تو اس کو سزا کیوں؟ جب غلطی ہی نہیں کی تو اس کو قتل کیوں کیا؟ یہ بڑی بات ہے، سنیں سمجھ۔ یہ صرف اس لیے کہ ہم لوگوں کو یسوع نہ چاہتے، اس کے دکھ، اس کا مار کھانا، اس کا تکلیفیں سہنا، یہ صرف اور صرف اس لیے تھا تاکہ منصوبے کے مطابق ہم لوگ بچائے، یہ دنیا بچائے، کیونکہ یسوع مسیح دنیا کو بچانے کے لیے آئے تھے، نجات دینے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے اپنی جان قربان کی اور ہم سب کو بچا لیا۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا سے دعا کیا کریں کہ اے خداوند، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو غلطیاں کرتے ہیں، لیکن تو ہمیں معاف کرتا اور بخش دیتا ہے۔ آج ہم بھی ان لوگوں کے لیے دعا کریں، ان لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں جو ہمارے خلاف ہیں، جو ہمیں دکھ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی معافی کی روح اپنے اندر رکھیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔